میرا رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں، ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑھے تو وہ لوگوں میں سے کنجوس ترین شخص ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارا سلسلہ فیضان رمضان ہے اور امیر اہل سنت کی کتاب فیضان رمضان سے چند مدنی پھول اور اس کے متعلق سوال جواب ہم اس سلسلے میں مفتی صاحب سے کر رہے ہیں۔ اور آج جو ہم چیپٹر جس پر مفتی صاحب کے مدنی پھول لیں گے وہ احکام روزہ، یعنی روزوں کے دینی مسائل، روزے کے حکم وغیرہ جو بھی ہیں، شرعی حکم وغیرہ جو ہیں وہ آپ کو بیان کیے جائیں گے۔ اور ہم چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم و احسان۔ حضرت میں تیاری کے ساتھ آ گیا ہوں اور میں نے کتاب کی تیاری کی، آپ سے سوالات بھی کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ بالکل، آپ سوالات کر سکتے ہیں، بڑی مہربانی آپ کا حق ہے سوال۔ جزاک اللہ، شکریہ۔ تو اب ہم چاہ رہے ہیں آج کا جو ہمارا موضوع ہے، جو چیپٹر ہے وہ ہے احکام روزہ۔ اچھا، روزے کے اندر لازمی بات ہے، روزے کا اگر ہم اسٹارٹ لیں تو سحری ہے، اینڈ لیں تو افطار ہے۔ تو ہم اپنی گفتگو جو شروع کرنا چاہیں گے وہ روزے کے تعلق سے سحری، اور سحری کے تعلق سے میرے ذہن میں پھر کچھ سوالات ہیں۔ سحری کے تعلق سے سحری کی اہمیت کیا ہے، کیا سحری کے کوئی فضیلت وغیرہ بھی ہے، کچھ آپ اگر بیان فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سحری کے حوالے سے اپنی امت کو ترغیب دلائی ہے، صحیح۔ اور خود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو عمل رہا ہے وہ سحری کر کے روزہ رکھنے کا رہا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سحری کے وقت مجھ سے فرمایا کہ میرا روزہ رکھنے کا ارادہ ہے، مجھے کچھ پیش کیا جائے، کھلائیں۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ کھجوریں اور برتن میں پانی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا۔ تو یوں یعنی جب روزے کا ارادہ ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اہتمام فرما رہے ہیں، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خدمت میں موجود بھی ہیں، خدمت بھی کر رہے ہیں۔ تو روزے میں جو سحری کی جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے فوائد بھی بیان فرمائے ہیں، جیسے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنی کتاب فیضان رمضان، اس کا جو چیپٹر ہے احکام روزہ، اس کے صفحہ نمبر 108 پر سنت کے 3 حروف کی نسبت سے سحری کے متعلق 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1 ابن ماجہ شریف کی روایت میں ہے، روزہ رکھنے کے لیے سحری کھا کر قوت حاصل کرو، اور دن یعنی دوپہر کے وقت آرام، جس کو ہم قیلولہ کہتے ہیں، کر کے رات کی عبادت کے لیے طاقت حاصل کرو۔ ایک اور حدیث مبارکہ معجم کبیر کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ نقل فرمائی کہ 3 آدمی جتنا بھی کھا لیں ان سے کوئی حساب نہیں ہوگا، بشرطے کہ وہ کھانا حلال ہو۔ نمبر 1 روزہ دار افطار کے وقت جتنا بھی کھا لے، ٹھیک، مطلب یہ ہے کہ جتنا بھی کھا رہا ہے حساب کتاب کے حوالے سے اس کو یہ ایڈوانٹیج حاصل ہے، فائدہ حاصل ہے کہ اس کا حساب نہیں ہوگا، ورنہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کے بارے میں پوچھ گچھ سوالات ہوں گے۔ لیکن یہ جو روزہ دار ہے جو افطاری کے وقت کھا رہا ہے تو جتنا بھی کھائے اس کا حساب نہیں۔ دوسرا فرمایا سحری کھانے والا، تو سحری کے وقت میں بھی جتنا آدمی کھا سکتا ہے اس کا حساب نہیں ہے۔ تیسرا مجاہد جو اللہ عز و جل کے راستے میں سرحد اسلام کی حفاظت کرے، اور اس زاویے سے جب اس کو کھانے پینے کی اشیاء کی حاجت پڑتی ہے تو وہ جو چیز بھی کھا رہا ہے پی رہا ہے اس کا حساب نہیں ہے۔ باقی یہ ہے کہ کھانا کتنا چاہیے، تو اس کے پھر احکامات الگ ہیں، جدا گانا ہے کہ کتنا کھائے اور کتنا
نہ کھائے، لیکن حساب و کتاب کے حوالے سے یہ ضرور ہے کہ ان کھانوں سے متعلق پوچھا نہیں جائے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ مسند امام احمد کی، جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی پیاری برکت سحری کرنے والوں کے بارے میں ارشاد فرمائی کہ سحری پوری کی پوری برکت ہے، ماشاءاللہ۔ تو تم نہ چھوڑو، چاہے یہی ہو کہ تم پانی کا ایک گھونٹ پی لو۔ یعنی سحری کے طور پر کچھ نہ کچھ کھا لینا چاہیے، کچھ نہ کچھ پی لینا چاہیے، کہ یہ برکت والی غذا ہے، ایک برکت والی ایک کھانے کی ڈش ہے یا کھانا ہے۔ تو فرمایا مزید کہ بے شک اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں سحری کرنے والوں پر۔ بسا اوقات یہ دن کے وقت میں ایک بات آپس میں لوگ کرتے ہوئے سنائی دیتے ہیں، آج تو سحری کی نہیں اور تو میں نے روزہ رکھا بغیر سحری کے، آج دن دیکھو کتنا گرم ہے۔ اچھا بسا اوقات نا ایک تو کہ سحری میں آنکھ کھلی نہیں، ٹھیک ہے، ایسا بھی کبھی نہ کبھی گھر کے اندر ایک آدھ دفعہ روزے میں ایسا ہو جانا ایک معمول میں شامل ہے لوگوں کے۔ دعوت اسلامی کے تحت اگر ایک ماہ کا اعتکاف کریں گے نا آپ کو مل جائے گی سحری، اٹھا دیں گے کوئی نہ کوئی آپ کو۔ لیکن عمومی طور پہ کبھی آنکھ نہیں کھلی نا تو ایسا آدمی جو چلیں اب وہ ہو سکتا ہے کہ سنت سے محرومی پہ ہو سکتا ہے کوڑے۔ اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو سمجھتے ہیں اپنی واہ کہ آج سحری میں نے نہیں کی، اعزاز سمجھ لیا کہ وہ بڑا کام کر لیا۔ یہ کوئی اعزاز نہیں ہے، آپ کو کوئی پھول نہیں لگائے جائیں گے۔ آپ اس پہ سوچیں کہ آپ سحری کی نعمت سے محروم ہوئے، اگر قصداً محروم ہو رہے ہیں تو یہ بہت بری بات ہے۔ تو سحری کرنی چاہیے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی ترغیب دلا رہے ہیں۔ سحری کو سنت کہا جائے گا کہ سحری سنت ہے، یعنی نیت سنت کی بھی ہونی چاہیے؟ بالکل، سحری نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل سے، اپنے فرامین کے ذریعے اس امت کو ترغیب دلائی ہے، اس کا بابرکت ہونا بیان فرمایا ہے، تو یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ہے۔ تو روزہ رکھتے وقت جب سحری ہم کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ہمیں جو روزے کا ڈیوریشن ہے، دن کا وقت ہے، اس میں کسی قسم کی یا بھوک کی بہت زیادہ شدت نہ ہو، روزہ پورا کرنے میں دشواری نہ ہو، تو سحری چونکہ روزے کے دورانیے میں ہمیں قوت فراہم کرتی ہے، تو جہاں یہ حاصل ہے تو وہیں ہم سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیگی کی بھی نیت کریں۔ اچھا سحری کے لیے ہمارا وقت کیا ہونا چاہیے کہ ہم سحری جو کریں وہ کس ٹائم پہ کریں؟ رات کے وقت میں کریں؟ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی ہم نے رات کو کھانا کھا لیا یہی ہماری سحری ہو گئی، اور اس طرح وہ پھر وہ سحری میں اٹھتے نہیں، چونکہ جلدی اٹھنا پڑتا ہے نا۔ اب جب جلدی اٹھنے والی صورت ہوتی ہے تو اس میں سستی ہوتی ہے، تو اس لیے بھائی وہ رات کو کھا پی کر سو گئے، بیٹھ گئے۔ تو اب سحری کا ٹائم کیا ہونا چاہیے کہ سحری جسے کہا جائے کہ یہ ٹائم ہے سحری کا؟ سحری کا جو ٹائم ہے نا وہ علماء نے بیان فرمایا ہے۔ بعض علماء کا قول یہ ہے کہ جب آدھی رات ہو جاتی ہے تو اس کے بعد سے سحری جو مسنون ہے اس کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ صحیح ہے۔ اب یہ آدھی رات کیا ہوتی ہے؟ جیسے غروب آفتاب سے لے کے صبح صادق تک کا جو دورانیہ ہے یہ ہے رات۔ مغرب کا ٹائم شروع ہوا اور فجر کا ٹائم شروع ہوا، ان دونوں ٹائموں کے شروع کا جو مڈ ہے، بیچ ہے، وہ ہو جائے گا آدھی رات۔ وہ آدھی رات ہے۔ صحیح ہے۔ اب تو آدھی رات ہونے کے بعد بھی سحری کا وقت شروع ہو جاتا ہے، بعض علماء کی یہ رائے ہے، اور اکثر علماء اسی کے قائل ہیں کہ رات کا جو چھٹا حصہ ہوتا ہے، رات کا جو چھٹا حصہ ہے وہ سحری کے لیے مستحب وقت ہے، اس وقت میں سحری کی جائے۔ اور یعنی اب چھٹے وقت کے اندر جو صبح صادق کے وقت ہم جا رہے ہوں گے تو یہ سحری کے وقت میں تاخیر کرنا، اس کا مطلب یہ کہ سحری کا وقت لیٹ کر رہے ہیں۔ تو اس آخری وقت تک سحری کا عمل اس انداز میں مؤخر کرنا کہ سحری کا وقت شروع ہونے کا شبہ نہ ہو، یعنی ہم اس سے پہلے سحری، یعنی سحری کا جو ٹائم ہے نا اس سے پہلے آپ یعنی یہ سمجھے کہ جو سحری کرنی تھی آپ نے، جتنا کچھ آپ نے کھانا پینا تھا وہ آپ کر چکے، اور سحری کے ٹائم سے پہلے ہم جو ہے وہ فارغ ہو چکے ہیں۔ جی تھوڑا سا آپ کو دکھائیں گے ہم گرافکس کے ذریعے۔ دیکھیں یہ رات ہے غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق، اور وہ یہ یاد رکھیے غروب آفتاب مینز مغرب کا ٹائم سے لے کر یہ صبح صادق مینز فجر کے ٹائم تک۔ اب یہ ٹائم ڈوریشن ہے آپ کے سامنے، تقریباً یہ ہمارے چارٹ کے اندر 9 گھنٹے کی رات ہے۔ یہی مثال فیضان رمضان میں دی گئی ہے، ہم نے اس 9 گھنٹے کو 6 سے ڈیوائڈ کیا ہے، تو 1 hour 30 minutes جو ہے یہ ایچ پارٹ ہر حصے کے 1.5 گھنٹے بنے ہیں، اور رات کا جو چھٹا حصہ بنا وہ 4 بجے سے 1.5 گھنٹے پہلے، یعنی 2:30 بجے سے 4 بجے کا وقت اس مثال میں، جبکہ مغرب 7 بجے ہو
اور فجر کا وقت جو ہے 4 بجے شروع ہو رہا ہو تو آپ کے یہ سحری کا ٹائم ہے. دیکھیں آپ نے بہت ساری چیزیں تو سیکھی ہوں گی, میتھمیٹکس بھی سیکھی ہوں گی, کہیں پر ایک اچھی چیز کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا چھٹا وقت دیکھیں. ایک مسئلہ جو ہے نا, ابھی فلانی مسجد ہے اس کی اذان جو ہے نا وہ نہیں ہوئی ہے, ابھی تھوڑا سا کھل رہا ہے. اچھا وہ جو آخری مسجد کی اذان ہوتی ہے نا وہ بھی پوری نہیں ہوئی ہے. کچھ لوگ یہ بھی ہوتے ہیں یار ابھی اذان چل رہی ہے نا, ختم نہیں ہوئی, جلدی 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 کر لو. تو یہ والی جو ہمارا اسٹائل ہے جلدی جلدی کا, اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ بس اوقات جو نا یہ چیزیں بھی ہیں, یعنی اذان کا تعلق ہے. کبھی کوئی کہتا ہے کہ وہ چونٹیاں نظر آئیں گی تب ختم ہوگا. اب اس گھر کے اندر اگر اس نے مطلب دوائیاں ڈالی بھی, چوٹیاں مار دی, تو پھر تو وہ تو پورے رمضان میں ہی نظر نہیں آئیں گی, اس کی سحری ختم نہیں ہوگی. کہے گا وہ جو ہاتھ کے بال ہیں رواں, وہ اگر جب تک نظر نہ آئے کھاتے رہیں. اب کسی کے ہاں لائٹ ہی گئی ہوئی ہے تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. تو دیکھیں یہ سب من گھڑت باتیں ہیں. صحیح ہے. سحری کا جو وقت ختم ہونے کا قرآن پاک میں بیان فرما دیا گیا نا, کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. خلاصہ یہ ہے کہ کھانے پینے کی جو اجازت دی گئی ہے وہ صبح صادق تک دی گئی ہے. صحیح ہے. اس سے پہلے تک آپ کھاتے رہیں, صبح صادق کا وقت ہو جائے تو اب حکم قرآنی ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل, اب تم نے اپنے روزوں کو رات تک پورا کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر اس قرآن پاک کی آیت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت مبارکہ یا احادیث کریمہ میں کہیں پر بھی اس چیز کو کہ اذان یعنی اذان کا وہ معیار نہیں مانا گیا کہ اذان ہوگی جب تک کھاتے رہو, جب تک ختم نہ ہو جائے اذان تو کھاتے رہو. اس طرح نہیں ہے. صبح صادق کا جو وقت ہے اس وقت کے ہونے پر سحری موقوف کرنی ہوگی. جو اذان ہے یہ فجر کا وقت شروع ہو جانے کے بعد نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے. کوئی بھی اذان لے لیں, نمازوں سے جس کا تعلق ہے وہ نمازوں کا وقت شروع ہونے کی اطلاع ہوتی ہے. اب جو فجر کے اندر جو اذان ہوتی ہے عمومی اعتبار سے ہمارے یہاں پہ بھی جو ایک طریقہ کار ہے کہ ماہ رمضان میں سحری کا وقت ختم ہوتے ہی اذان فجر کے لیے دی جا رہی ہوتی ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب تک اذان نہیں شروع ہوگی سحری کھاتے رہیں, ایسا نہیں ہے. کبھی مؤذن صاحب لیٹ بھی ہو سکتے ہیں, 2-4 منٹ لیٹ ہو سکتے ہیں اذان دینے میں, جبکہ سحری کا وقت 2-3 منٹ پہلے ختم ہو چکا تھا. جیسے ہم نے جب چارٹ میں ایک مثال پڑھی کہ 4 بجے صبح صادق ہو رہی ہے, مؤذن صاحب اذان دے رہے ہیں 4:05 پہ, یعنی اذان تو صحیح اسی وقت ہوتی ہے جب ٹائم ختم ہو چکا ہوتا ہے, ختم ہو چکا, فجر کا وقت شروع ہو چکا. بلکہ جو اذان فجر کے وقت سے پہلے دی جائے گی وہ ویلڈ ہی نہیں ہے. اذان صحیح ہونے کے لیے بھی ضروری یہ ہے کہ وہ فجر کے وقت کے بعد ہو, یعنی وقت کے بعد شروع ہونے کے بعد ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اذان کا سحری کے ختم ہونے سے تعلق نہیں, اس کا نماز فجر کا وقت شروع ہونے اور جماعت کی اطلاع دینے کے حوالے سے اس کا جو مقصد ہے اذان کا کہ یہ پکار ہے, بلاوا ہے کہ جماعت سے نماز پڑھی جائے, وقت شروع ہو چکا ہے. تو اب یہ کہنا کہ جب تک اذان شروع نہیں ہوگی فلاں مسجد یا جب اذان شروع ہو گئی ابھی ختم نہیں ہو رہی, تو بعض اذانیں مؤذن صاحب 1 منٹ میں بھی اذان دے دیتے ہیں, کوئی مؤذن صاحب 2-3 منٹ 4 منٹ تک بھی ہے. مؤذن صاحب سے ترکیب بنا لیں, تھوڑی لمبی لمبی اذانیں ہوتی رہیں تو پھر اس وقت تک ہماری چائے چلتی رہے, شربت چلتا رہے. یہ سب چیزیں چلتی رہیں گی لیکن روزہ نہیں چلے گا, روزہ نہیں چلے گا. اس طرح کا روزہ نہیں, بھوک ہڑتال ہی اس کو کہا جا سکتا ہے. بھوکا پیاسا رہ کر آپ سمجھیں گے کہ میں نے روزہ رکھ لیا. اس طرح بکثرت اگر کسی نے روزے رکھے ہیں تو وہ روزے رکھے نہیں, روزے کھوئے ہیں. ایسے روزوں کی قضا لازم ہے. اور یہ عام طور پہ اس کی وجہ وہ یہی ہوتی ہے کہ شرعی احکامات معلوم نہیں ہوتے, نہ سیکھنے کا جذبہ ہوتا ہے, بلکہ اگر کوئی بتا بھی رہا ہوتا ہے تو عام طور پہ اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہوتے. یار ہم تو بچپن سے ایسے کرتے آئے, ہماری امی تو اذان ہو رہی ہوتی ہے اسی ٹائم وہ فٹافٹ ابھی ٹائم ہے تم وہی پراٹھا لو اور چائے لو, یہ لو وہ لو, ہم تو یوں ہی بچپن سے سحری کرتے ہوئے آئے ہیں. تو اس طرح مطلب بچپن سے 55 تک اگر آپ کی یہ غلطیاں ہو گئی ہیں تو اس کو آپ کا جو حکم شرعی اس کے مطابق جو واقعی روزے کی قضا ہے تو وہ تو کرنی ہوگی. اچھا, یہاں پر ایک مدنی چینل کے ناظرین توجہ فرمائیں کہ آپ کو فیضان رمضان میں دیا ہوا ایک اعلان آپ کو دکھایا جا رہا ہے. یہ نارمل مساجد میں نافذ کریں کہ عاشقان رسول متوجہ ہوں, آج سحری کا آخری وقت مثلا 4:12 ہے, وقت ختم ہو رہا ہے, فوراً کھانا پینا بند کر دیجئے, اذان کا ہرگز انتظار نہ فرمائیے.
اذان سحری کا وقت ختم ہو جانے کے بعد نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے۔ اس میں مسئلہ بھی آپ کو بیان کر دیا گیا ہے، اعلان بھی کر دیا گیا ہے۔ غلطی بہت پرانی اور بہت پکی ہے، لہٰذا ہر مسجد میں اس طرح کا اعلان ہونا چاہیے۔ مزید یہ تو روزے کے سٹارٹ کی بات تھی، دوسری طرف ہے افطار کا وقت جو اس کا اینڈ ہے، اور اس وقت جو ہے ایک تو افطار کے وقت نارمل افطار ہمارا، اس میں اذان کا کیا تعلق ہے، اور ہمیں افطار کے وقت کیا چیز کا لحاظ رکھنا چاہیے؟ جب غروب آفتاب کا یقین ہو جائے نا تو افطار کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس میں بعض اوقات جو نا وہ سائرن کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، صحیح، اچھا کہیں سائرن نہیں بج رہا ہوتا تو اذان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، تو اذان کا انتظار یہ افطار کے معاملے میں ضروری نہیں ہے، وقت کا تعین اصل ہے۔ جو روزہ افطار کا درست جو اوقات نماز کے جو نقشے ہوتے ہیں، جیسے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی جو پریئر ٹائمنگ ہے، اس میں باقاعدہ آپ سرچ کر کے اپنے شہر کے مطابق اس کو سیٹ کر سکتے ہیں۔ جس جگہ پر ہے اس کے لیے بھی سہولت ہے کہ آپ اسی جگہ کی بالکل نیٹ چاہ رہے ہیں تو آپ کو یعنی اس زاویے سے سحر کا ٹائم، افطار کا ٹائم آپ کو بالکل معلوم ہو سکتا ہے غروب آفتاب کب ہے۔ اب اس کے بعد اذان کا انتظار کرنا یہ لازم نہیں ہے، جب غروب آفتاب کا یقین ہو جائے تو آپ افطار کر سکتے ہیں۔ کہ افطار میں اب تاخیر کرنا، بہت زیادہ تاخیر کرنا، یہ بھی شریعت مطہرہ کو پسند نہیں ہے، مکروہ ہوتا ہے روزہ جب بہت زیادہ افطار کرنے میں تاخیر کی جائے، تو افطار کر لینا چاہیے۔ اب افطار کے لیے کوئی بہت بڑا اہتمام کرنا، جیسے کہ ہمارے یہاں پہ نا وہ ایک دسترخوان لگ جاتے ہیں اور اس میں مختلف قسم کے آئٹم ہوتے ہیں، اس کے اندر جتنے بھی آئٹم ہم بڑھا لیں، سنت کس چیز سے افطار کرنا ہے جی، تو اس میں بعض اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ وہ کھجور بھی رکھتے ہیں۔ تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 3 چیزوں میں ایک ترتیب بیان فرمائی ہے۔ فتاوی رضویہ شریف میں پوچھا گیا کہ کس چیز سے روزہ افطار کرنا سنت ہے، مسنون ہے، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا خرمائے تر۔ خرما یہ فارسی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے تر کھجور، جس کو ہم کھجی کھجور کہتے ہیں۔ تو کھجور سے اگر یہ نہ ہو تو پھر خشک کھجور جس کو چھوارا کہا جاتا ہے اس سے، اور یہ بھی نہ ہو تو پھر پانی سے۔ تو ان 3 چیزوں کے اندر ہے ترتیب۔ اگر ہمارے پاس کھجور بھی ہے، پانی بھی ہے، تو افطار کرنے میں جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کھجور سے افطاری کریں، یعنی آپ کا پہلا لقمہ وہ کھجور ہو۔ یا ایک بات یہ بھی ہوگی نا کہ جیسے مثال کے طور پر ہم نے جانا ہے جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے، اب افطار ہے نا، افطار کے آئٹمس کی بہت پرابلم ہے جی، ہمارا صرف یہ کھجور وغیرہ تو ہوتی نہیں ہے کہ یہ ہو، یہ تو آپ سمجھے نا وہ ہوتا ہے کہ ایک آئٹم کی خوبصورتی کے لیے بس وہ طے ہے کہ رمضان میں کھجور ہے تو وہ شروع میں ایک کھجور، اور اس کے بعد جو آئٹم ہیں وہ ہیں، تو پھر وہ سموسے بھی ہیں، تو کچوری بھی ہے، تو دیگر چیزیں بھی ہیں، تو کچی پیاز بھی ہے، ادرک لہسن وغیرہ بھی چل رہا ہوتا ہے، یعنی رول کے اندر بھی یہ چیزیں نارمل آ جاتی ہیں۔ اب جب ایک شخص نے جماعت سے نماز پڑھنی ہے تو کھجور ہے تو اس کو منہ کو صاف کرنے کا اہتمام، پھر اس کے ساتھ اس طرح کے آئٹمز، ان چیزوں کو بھی اس کو مد نظر رکھنا ہوگا کہ جب اس کو جماعت سے نماز پڑھنی ہے تو ان چیزوں کے تعلق سے کیا کرے۔ عمومی اعتبار سے ہم بقیہ مہینوں کے مقابلے میں ماہ رمضان المبارک میں یہ تھوڑا سا ایک فرق دیکھتے ہیں کہ افطار کا وقت ہو جانے کے بعد کبھی فوراً اذان ہو جاتی ہے، اذان ہونے کے بعد جماعت کے اندر کچھ 5-7 منٹ کا ایک وقفہ رکھا جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اعلان ہو جاتا ہے کہ روزہ دار افطار کر لیں، افطار کا ٹائم ہو گیا، اور اس کے بعد پھر وہ افطاری کا کر رہے ہوتے ہیں تو مؤذن صاحب بھی افطاری کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر جب جماعت کے قریب وقت جو طے شدہ گیپ ہوتا ہے، فاصلہ ہوتا ہے، پھر اذان دی جاتی ہے اور فوراً لوگ نماز کے لیے آ جاتے ہیں۔ اب اس میں 5-7 منٹ کا جو ڈیوریشن ہے نا، تو اس میں بہت زیادہ چیزیں لوگ کھا رہے ہوتے ہیں، اور آپ نے چند چیزیں جو ذکر کی یہ بھی چل رہی چند ہی ہیں، یہ چنا چاٹ اور یہ پھلکیاں، اور ایسا بھی ہوتا ہے۔ میں آپ کو صحیح بتاؤں، بعض مغرب کی نماز پڑھی، گاڑی میں بیٹھ کر آتے مسجد، اچھی بات ہے۔ اب یہ گاڑی میں آ رہے ہوتے ہیں نا تو چھوٹے میاں جو ہے نا ان کے منہ میں جو ہے وہ سموسا بھی چل رہا تھا، ہاتھ میں رول تھا، کہ یہ پوری ترکیب بنا کر جب مسجد میں پہنچے تو اس وقت تک یہ سارا کوٹا پورا ہو جائے۔ مطلب افطار والی چیزیں چل رہی، پلیٹ سے بھی اٹھا کے مطلب چند چیزیں چل رہی ہوتی ہے۔ اب مثال تھوڑا سا گھر دور ہوتا ہے اور رمضان ہے، عبادت کا ذہن ہوتا ہے، تو گاڑی میں بیٹھ کر آ رہے تو گاڑی کے بیچ میں بھی جو ہے وہ وقفہ نہیں آنا چاہیے۔ اب یہ عماد بھائی، یہ شرعاً جائز ہے،
کھانا پینا. ٹھیک ہے. اب اس پہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نہ کھائیں اور آپ غلط کر رہے ہیں، کھانا پینا جائز ہے. اب اصل جو تنبیہ جو کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ افطاری کے تقریباً فوراً بعد ہی ہمیں مغرب کی نماز جماعت سے مسجد میں آ کر ادا کرنی ہوتی ہے. خواتین کا معاملہ الگ ہے، ان کو گھر میں پڑھنی ہے، لیکن مرد حضرات کو چونکہ مسجد کے اندر آنا ہے اور مسجد کے اندر کسی بھی قسم کی اسمیل بدبو جو ناگوار قسم کی ہے، اب وہ چاہے ہمارے کھانے پینے کی ہو یا کسی بھی، جیسے اچار بھی اگر کسی ہاتھ میں لگ گیا تو اس کی اسمیل ناگوار ہوتی ہے. یہ کھانے کے وقت دسترخوان کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کسی آفس میں اچار والی انگلیاں لے کے نہیں جا سکتے. اور کمرہ بھی پیک ہو تو پھر اچار ہی ہو جائے گا پورے کمرے میں. تو اس حوالے سے مسجد کے اندر ہم اپنے منہ کی مکمل صفائی کر کے پھر مسجد میں جائیں. اب اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے 5-7 منٹ تک تو کھاتا رہا ہوں، اب میں برش کرنے جاؤں گا تو جماعت نکل جائے گی، یہ تو اس لیے میں فوراً بھاگا جا رہا ہوں تاکہ جماعت نہ نکلے. تو پیارے بھائی آپ کو تھوڑا سا جو نا اہتمام کرنا پڑے گا کہ جماعت بھی فوت نہ ہو اور ہمارا منہ بھی صاف ستھرا ہو، ہمارے کپڑوں پر بھی کسی قسم کی کوئی افطاری کا سامان گرا ہوا نہ ہو. سموسہ اور پکوڑا اگر فوت ہو جائے نا تو وہ برداشت کر لیں، لیکن یہ چیزیں فوت نہ کریں. بالکل. اور یہ ہے کہ یہ چیزیں آپ کے لیے ایسا نہیں ہوگا آپ افطاری تھوڑی کر کے مسجد میں چلے جائیں گے تو اس کے بعد یہ سامان سب ختم ہو جائے گا. آپ اپنی پلیٹ سیو کر کے بچا کے چلے جائیں، آپ کو انشاءاللہ واپسی پہ گھر والے دے دیں گے. نہیں ملے گی پلیٹ تو کوئی بات نہیں ہے، بازار سے بہت کچھ مل جائے گا، اور جس نے جو کوٹا پورا کرنا ہوتا ہے وہ تو کرنا ہی ہوتا ہے. حضور روزے توڑنے والی چیزوں کے تعلق سے کچھ ہمیں مدنی پھول بیان کریں. جیسے فیضان رمضان میں 130 صفحے پر روزہ توڑنے والی باتیں بیان کی گئی ہیں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے کئی کتابوں کا خلاصہ اس کتاب فیضان رمضان میں جو احکام روزہ ہے اور روزہ توڑنے والی چیزوں کو جو ذکر کیا ہے، ان میں 14 باتیں 14 آئٹمز ایسے لکھے ہیں کہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور ہر ایک مسئلے کے ضمن میں مزید پھر چند ایک باتیں اور آ جاتی ہیں. تو یہ 14 پوائنٹ ایسے لکھے ہیں کہ جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو کھانے پینے اور میاں بیوی کے ازدواجی معاملہ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ جب کہ روزہ دار ہونا یاد ہو. اگر کسی نے بھولے سے کھا لیا، بھولے سے پی لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طرح جو حقہ، سگار، سگریٹ اور اس طرح کی چیزیں اگر کوئی پیتا ہے اور وہ اپنے گمان میں یہ سمجھ رہا ہے کہ میں دھواں اندر نہیں جانے دے رہا، بس منہ کے اندر ہی سے واپسی نکال رہا ہوں، تو اس کا یہ حماقت والا ذہن ہے. اس کا یہ ذہن کہ میں دھواں حلق تک نہیں پہنچنے دوں گا، یہ خام خیالی ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اس طرح پان تمباکو کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگرچہ کوئی یہ کہے کہ میں حلق سے نیچے اس کا جو پیک ہے، تھوک جو بنتا ہے، لعاب جو بنتا ہے وہ اندر جانے نہیں دے رہا، تو باریک باریک اجزاء جو ہے نا پان کھانے والے، گٹکے، تمباکو کھانے والوں کے حلق سے اتر رہے ہوتے ہیں جو روزہ توڑنے کا سبب بنیں گے. اسی طریقے سے کوئی ایسی چیز جو منہ میں رکھنے سے گھل جاتی ہے، اب چاہے وہ ٹافی ہو یا شکر ہے، چینی ہے، اس کے چند دانے اس نے منہ میں رکھے اور وہ گھل گئی اور تھوک نگل لیا، یعنی وہ پگھل گئی، یعنی یوں سمجھے ایک طرح سے پگھل گئی اور آپ نے وہ میٹھا نواز دیا اپنے اندر، جو بھی جو ٹیسٹ بنا اس کا وہ حلق سے نیچے اتر گیا، تھوک کے ساتھ شامل ہو کے، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. بس اوقات یہ ہوتے ہیں کہ ہمارے دانتوں کے درمیان جب ہم سحری کر رہے ہوتے ہیں اور جلد بازی میں بھی اہتمام نہیں ہو پاتا تو سحری کا ٹائم بھی ایک دم ختم ہو چکا ہوتا ہے، تو منہ کے اندر کچھ نہ کچھ اجزاء رہ جاتے ہیں. تو اگر وہ چیز جو منہ میں رہ گئی ہے، اگر وہ چنے کے برابر، چنے کا دانہ جو ہوتا ہے اس کے برابر یا زیادہ تھی، اسے کھا لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر چنے کے دانے کے سے چھوٹے سائز کی ہے لیکن منہ سے نکال لیا اور پھر کھا لیا تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. کبھی یہ ہوتا ہے روزہ دار کے منہ سے، دانتوں سے خون بھی نکل آتا ہے. اچھا، یہ نارمل بلیڈنگ نہیں ہو رہی ہوتی، روزے کی حالت میں تھوڑے سے اب چونکہ کچھ نہیں کھا رہے، کچھ نہیں پی رہے، تو دانتوں میں وہ جسمانی کمزوری تھوڑا سا وہ دانتوں تک، مسوڑوں تک بھی پہنچتی ہے، تو کسی کی بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے. تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ خون جو منہ میں داڑھوں سے، دانتوں سے نکلا ہے، اگر وہ خون کی مقدار تھوک کے برابر ہے یا تھوک سے زیادہ ہے، اور ایسی بلیڈنگ والا لعاب اگر کوئی حلق سے نیچے اتار لیتا ہے تو اس کا روزہ
ٹوٹ جائے گا. اور اگر تھوک یعنی زیادہ تھا اور خون بلیڈنگ جو بلڈ تھا وہ کم تھا لیکن اس کا ٹیسٹ حلق سے نیچے اتارا تو محسوس ہو رہا تھا تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. اور اگر بہت ہی مائنر سا خون نکلا ہے اور وہ حلق سے نیچے اترتے وقت تھوک پہ غالب بھی نہیں ہے, تھوڑا سا ہے اور حلق سے نیچے تھوک کے ساتھ مکس ہو کے نیچے اتر بھی گیا اور محسوس بھی نہیں ہو رہا اس کا ٹیسٹ, اس کا ذائقہ, تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح روزے کی حالت میں اگر کسی نے ناک میں دوا چڑھائی, اگر کسی اسٹیم وغیرہ بھی لے کر کچھ چیزیں چڑھائی جاتی ہے یا نیبولائز وغیرہ کی ہے تو اس کے ذریعے بھی روزہ کی حالت میں یہ کام کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. کلی کر رہے ہوتے ہیں بس اوقات روزے کی حالت میں, آپ کو اس طرح کے لوگ ملتے ہیں, وہ کلی کر رہا تھا حلق میں پانی چلا گیا اب کیا کروں, تو روزہ دار اس کو پتہ ہے کہ میرا روزہ ہے, یاد بھی ہے اور وہ احتیاط ہی کر رہا تھا, اس احتیاط میں تھوڑی سی بے احتیاطی ہوئی کہ حلق سے پانی نیچے اتر گیا تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. ہاں اگر کسی نے وضو کرتے وقت اس کو یاد ہی نہیں رہا کہ میرا روزہ ہے, اور ایک تعداد ہوتی ہے جو وضو کرتے وقت پانی بھی پی رہے ہوتے ہیں حسب معمول, اب یہ ماہ رمضان بھی آ گیا اور اسی دوران روزے کے دوران پھر انہوں نے پانی کلی کرنے سے پہلے پی لیا, اب یاد آیا کہ میرا تو روزہ ہے. تو اگر روزہ دار ہونا یاد نہیں تھا پھر اگر پانی پی لیا تو روزہ نہیں ٹوٹا, کہ بھولے سے اگر کوئی کھا لے پی لے تو شریعت مطہرہ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹا, بلکہ حدیث مبارکہ کے جو مبارک کلمات ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کو اللہ نے کھلایا, اللہ نے کھلایا. تو اس طرح منہ میں بس اوقات جو ہوتے ہیں درزی حضرات ان کی عادت ہوتی ہے, یا جو کڑھائی کاٹ چوبی کا کام کرنے والے ہوتے ہیں نا, ریشم کا دھاگا وہ تو توڑ رہے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی وہ دانتوں میں توڑ لیتے ہیں. درزیوں کا بھی ایسا معمول ہے, سوئی میں دھاگا ڈالنے سے پہلے اس کو نوک بنانے کے لیے وہ توڑ لیتے ہیں. اب وہ اگر رنگین دھاگا تھا اور اس کا کلر لعاب میں آ گیا اور لعاب رنگین ہو گیا تو ایسا رنگین لعاب حلق سے نیچے اتار لینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اب کوئی خوف خدا سے رو رہا ہے یا کسی عزیز کا انتقال ہو گیا ان کے صدمے میں رو رہا ہے, اور روتے ہوئے روزہ دار کی آنکھوں سے نکلنے والے جو آنسو ہیں وہ منہ میں چلے گئے جی, تو اگر وہ قطرہ دو قطرہ تھا, معمولی سی مقدار تھی جو منہ میں جاتی گم ہو گئی, ختم ہو گئی, یعنی اس کا کوئی خاص نیچے تک جانے کی طاقت ہی نہیں تھی, ایک قطرہ دو قطرہ تک ختم ہو گئی, اس سے روزہ نہیں ٹوٹا. اور اگر وہ زیادہ مقدار میں یعنی آنسو منہ میں آئے اور تھوک کا ذائقہ چینج, پورے منہ کے اندر اس کا ایک ٹیسٹ نمکینی آ گئی اور یہ نمکینی حلق سے نیچے اتر گئی, تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. اور بھی اس طرح کی بہت ساری صورتیں ہیں جن میں روزہ, یعنی آپ نے چیدہ چند پوائنٹس بیان کر دیے, اس کے مطابق بندہ سوچ سکتا ہے. اور اگر کوئی اور کیس اس کے ذہن میں, ایک تو یہ کہ پڑھا ہو اس نے کتاب کے اندر اور کوئی اور ذہن ہو اس کا کیس ہو تو اس کی وہ رابطہ بھی کرے. یہ مسائل فیضان رمضان میں بھی ہیں اور انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو آنے والے سلسلوں میں اس میں سے چند مسائل بیان کریں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں, ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا.